حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی. یہاں تک. کہاں تک ہوتی؟ یہ یہاں تک برابر. شارٹ بھی نہیں, بہت زیادہ لمبا بھی نہیں. لیکن بعض صحابہ کے پاس یہ آستین ہے نہیں. یہ کتنا ہے؟ اتنا تو لمبا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا حلق تھا ان کی آستین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا بھائی تمہارا آستین حلق ہے نا, حلق وہ ہے نا. حضرت ابو ہریرہ ایسا ہاتھ چھوڑے اندر, یہ آستین سے وہ آستین میں ہاتھ چھوڑ کو نکالے تو بلی کا بچہ ہے. کیا ہے؟ کیا تھا؟ بلی کا بچہ. ہریرہ کسے بولتے معلوم کیا؟ بلی کے بچے کچھ بولتے, قطن بولیں گے بلی. جیسے مرغی ایک ہے, چوزا ایک ہے. ہمیں کیا بولتے ہیں بچے وہاں؟ چوزا کا بچہ کہتے ہیں. چوزا ایک چوزا, اسے ایک بچہ ہے. چوزا کا بچہ نہیں. قطن کے معنی بلی ہے. کیا ہے؟ بلی. قطن عربی میں. ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو. تو حضرت ابو ہریرہ یہ بلی کا بچہ کو اٹھا کو دکھا, یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلی کے بچے کے باپ. بلی کے بچے کے باپ. جو بلی کا بچہ تھا نا, وہ بچے کا باپ کیا تو, یا ابا ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ اپنا نام مٹا کر ابو ہریرہ رکھے. اب ہر جگہ حدیث کی کتابوں میں جہاں کہیں بھی ہو ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ, اصل نام نہیں ان کا. تو ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بلائے تو انہوں کیا کر لیا ہے؟ ابو ہریرہ رکھ لیے. تو ہر جگہ بخاری شریف میں, مسلم شریف میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ہر جگہ بھی ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ, بلی کے بچے کے باپ. تو یہ آستین اس زمانے میں بعض ایسے بڑے بڑے رکھتے تھے. اب کے زمانے میں بلی کو ہاتھ لگائے, پہلا ہاتھ دھولا کا جب اس کا بال پڑیا تو دم کی بیماری آ جاتی. بولتے نہیں, دم کی بیماری بھی آتی نہیں, کھینچٹ کی بیماری بھی آتی نہیں, کیا بھی آتی نہیں. اگر وہ بیماری جیسا آتی ہے تو حرمین شریفین میں کیا پھرلا کرتے معلوم, ہم نہ اتنا طواف کا موقع ملتا نہیں, اتنا طواف کا موقع ان لوگوں ملتا. بیت اللہ میں سب جا کے لڑ کرتے ہیں انواں. ہمیں نماز میں ایسا بیڈ لگ رہا ہے, چپکے بیڈ لگ رہا ہے تو گھستے آپ کو بازو بیڈ لگ رہا ہے. ویسے بیماریوں کو اللہ اتنی اچھی چیز کو اس کے بالوں میں بیماری رکھ ڈالیں گے کیا؟ یہاں لوگ عام طور پہ بولتے نہیں اس کا بال میں دم کی بیماری ہے. کون سی دم کر کو چھوڑ ڈالے کہ ہمیشہ دم کی بیماری آنے, دم کی بیماری بھی آتی نہیں, کیا بیماری بھی آتی نہیں. کیا کہ عام مشہور ہے وہ کملی کیڑا لگا تو کھجلی آتا کر. بلی کو دا لپٹے تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں, اس کا بدن کو ہمیں گھسیٹے تو بھی کیا بھی ہوتا ہے, کھانے میں پڑ گا تو دم کی بیماری آ جاتی. کیا بیماری بھی نہیں, ورنہ اللہ ویسی چیزوں کو حرمین شریفین میں چھوڑ دے کیا؟ کیسے رہتے حاجی صاحب؟ فل یہاں کتے ہوتے بھی کم رہیں گے گلی میں, وہاں بلیاں زیادہ. حرمین شریفین فل لڑ لیتے رہتے وہاں. ہمیں چپکے ایسا نماز میں وہ گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ ہے انتظار کریں گے, حرم میں جب بیٹھ کے ہوتا ہم ناک بازو لگتے, ہمیں ان لوگوں ایسا پکڑ لیتے بھی کیا ابھی کرتے نہیں. ایسی محبت رہتی. فرمایا کہ آستین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گٹوں تک. بعض صحابہ اتنا رکھتے تھے مگر زیادہ چوڑا, جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ہے. یہ بات پر ایک دو تین باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ صحابہ کا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے آ جائے اور صحابہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی آ جائیں. اب ہماری یہ آستین یہ ہے نہیں, کتنا چڑھیں گا, اتنا چڑھیں گا, اس سے زیادہ چڑھنے ہوں گا کیا؟
حضرت ابو ہریرہ چڑھا تو یہاں تک چڑھیں گا, کہاں تک چڑھیں گا, کہاں تک چڑھیں گا, یہاں تک چڑھیں گا. اب ہم نہ کتنا چڑھاتے چڑھیں گا, نہیں سب چڑھیں گا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی دیکھ لیے, وضو میں یہاں تک دھولک, انہوں پریشان ہو گئے, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ رہتے سو, شاید حضور یہاں تک دھوتے تھے کیا, تو میرے یہاں تک دھوتے. انہوں نے فرمایا نہیں نہیں, اللہ کے نبی یہاں تک دھوتے سے, میں یہاں تک کک دھوتا ہوں اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو کا حصہ قیامت کے دن فل چمکے گا. قیامت کے دن وضو کا حصہ کیا ہوگا, چمکے گا. میری تمنا یہاں تک نہیں, یہ پورا چمک, یہ پورا چمکنا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں, یہ پورا ہاتھ دھوتا ہوں. تو آستین اتنا رہے تو ہوں گا کیا. تو بعض صحابہ آستین بڑا رکھتے تھے, اس سے کیا بھی اعتراض نہیں, لمبا رکھو نا.